अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से मैं खसूसी तौर पर गुफ्तगू करना चाहती हूं डिटेल के साथ कि ये वुमेन एम्पावरमेंट का लफ्ज आया कहां से, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया। इस पर हम आज के प्रोग्राम में डिटेल के साथ बात करेंगे। जो मौजूद शख्सियत मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं, जनाब ज़ारा भट्टी इनका नाम है। पिछले 10 साल से वुमेन एम्पावरमेंट पर काम कर रही हैं और इसके साथ साथ हमारी बहुत अच्छी एजुकेशनिस्ट भी हैं। अस्सलामुअलैकुम ज़ारा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है ज़ारा, ठीक ठाक हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल ऑल फाइन। You tell me, how are you? थैंक यू सो मच, आई एम फाइन। और आज के प्रोग्राम में आपने हमें टाइम दिया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। कम टू द टॉपिक, वुमेन एम्पावरमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट? वुमेन एम्पावरमेंट को काफी सारे लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं। बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट इज दैट कि वुमेन के जो बेसिक राइट्स हैं वो वुमेन तक पहुंचाना और उसको वो स्ट्रेंथ देना जिसके साथ वो अपनी डेफिनेशन और अपनी जो राइट्स हैं उनको हासिल कर सके बआसानी। इसे कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। उसके पास वो सारी स्किल्स, वो सारी चीजें होनी चाहिए जो उसको एक जिंदगी बाइज्जत जिंदगी मुआशरे में गुजारने के लिए जरूरी है। सो बेसिकली ये एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन है जिसको लोगों ने बहुत मिस इंटरप्रेट कर दिया है। लोग समझते हैं कि फेमिनिस्ट होने का मकसद ये है कि हम औरत को हर शोबे में मर्द के बराबर खड़ा कर दें या मर्द से ऊपर ले जाएं या जो हमारी निस्वानियत है उसको छोड़कर हम मर्दों की दौड़ में लग जाएं। सो इसका कतई ये मकसद नहीं है। ये एक अलग डिबेट है कि हम मर्दों के साथ मुकाबला करें या इस नजरिए को गलत तौर पर, इस कॉन्सेप्ट को अगर गलत तौर पर लिया जाता है, ये हमारे टॉपिक से हटकर एक डिबेट है। मेरा आपसे सवाल है कि वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? बीइंग अ मुसलमान होने के नाते तो इसकी बहुत सी मिसालें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं, अहादीस में मिलती हैं, कुरान में मिलती हैं, लेकिन ये बेसिकली कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है? देखिए, अगर हम बात करें कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है तो सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। सबसे पहले तो वहां से इसकी इनॉग्रेशन हुई और उसके बाद अब जब हम देखते हैं कि वुमेन को डोमेस्टिक क्राइम्स में वुमेन जो है वो विक्टिम बन रही है, जब वो काम करने जाती है तो हम देखते हैं कि ओम्बड्समैन ऑफिसर्स बने हुए हैं जो हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एक वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं। इस तरह के जब केसेस हमारे सामने आते हैं, लॉ के अंदर वी हैव लॉट ऑफ राइट्स, वहां पर औरत को ये मालूम ही नहीं होता कि वो किन चीजों को फॉलो करके अपने राइट्स ले सकती है और उसकी क्या पोजीशन है। सो ये सब चीजें उसको अवेयर करना, उसको ये स्किल्स देना, उसको नॉलेज देना, दिस इज कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट। और जब देखा गया कि मुआशरे के अंदर औरत को वो मुकाम नहीं मिल रहा जो उसका मुकाम है, तो वहां से ये कॉन्सेप्ट जो है रेज हुआ। एंड दैट इज व्हाट वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स, दैट अ वुमन शुड हैव ऑल द एबिलिटीज टू गेट हर राइट एवरीवेयर। मुआशरा सिविलाइज्ड कब हुआ? सिविलाइज्ड कब हुआ? ये तो एक इस तरह की बात है कि सिविलाइज्ड कब हुआ, कहीं सिविलाइज्ड है और कहीं सिविलाइज्ड नहीं। तो ये तो ऐसा सवाल है कि जिसका मतलब एक हिपोक्रेसी के साथ मुझे जवाब देना पड़ेगा। सिविलाइज तो जब ज़हूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ इस जहान में, क्योंकि वो रहमतुल्लिल आलमीन है। बिल्कुल, तो जब से ही सिविलाइजेशन आ चुकी थी हमारे पास और जब से ही मुआशरा सिविलाइज्ड है, नो डाउट। लेकिन कुछ लोग उसको फॉलो करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। आज भी अगर हम पाकिस्तान में देखें तो आज औरतें बहुत आगे पहुंच चुकी हैं, बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पर काम कर रही हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, इस्लाम का नाम रोशन कर रही हैं। अच्छा, फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से जब हम बात करते हैं ना कि मुआशरा सिविलाइज्ड कब हुआ, तो ये 5000 ईयर्स पहले की बात है। इसका आगाज मिस्र से हुआ। और इसके साथ साथ जहां पर मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि मुआशरा सिविलाइज्ड कब हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद और इससे पहले के हालात का जब हम डिस्कशन करते हैं, हम जब इस पर गुफ्तगू करते हैं, बहस मुबासा करते हैं, तो उस टाइम औरत की कोई इज्जत नहीं जानी जाती थी। जो बेवा होती थी उसके घर के ऊपर झंडा लगा दिया जाता था और कोई भी मर्द वहां पर जाकर अपनी जिनसी जो जरूरियात है उसको पूरा कर सकता था। इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि मुआशरा सिविलाइज्ड हुआ 5000 ईयर्स पहले। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप मुझे ये बताइए, जहां पर वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से हम बात करते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा के लिए अपनी चादर बिछाया करते थे। बीइंग अ मुस्लिम, इन चीजों को हमें फॉलो करना है, इन पर हमें बात करनी है। और बेसिक्स वुमेन एम्पावरमेंट के असूल ये हैं, घर में मारपीट होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, औरतों को जॉब नहीं करने दी जाती, दही इलाकों में औरतों को तालीम हासिल करने की इजाजत नहीं है। ये बहुत आम और छोटी छोटी बातें। बेसिक्स क्या हैं जहां से मुआशरा खराब होता है या बनता है? क्या कहेंगे ज़ारा?
دیکھیں وائلنس اور یہ اس طرح کی تمام چیزیں کہ عورت جو ہے سویلائز جب ایک سسٹم آ چکا 5000 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے ساتھ اور اسلام کی آمد کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہماری سویلائز ہونا شروع ہو گئیں. لیکن جہاں ایک ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک آپ نے کہا کہ جھنڈا لگا دیا جاتا تھا ایک بیوہ کے گھر کے اوپر کہ جو بھی شخص ہے وہ وہاں جا کر اپنی جنسی ضرورت پوری کر سکتا تھا, اسی کے ساتھ ساتھ وہاں کچھ اچھی چیزیں بھی تھی. ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبے پاؤں ایک بیوہ کے گھر چلے جاتے تھے اور جا کر اس کا کام کاج کر کے آ جاتے تھے. اب جب اس طرح کے خلیفہ اس طرح کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہوا تو عورت کو اپنے کاموں کے لیے اپنی ضروریات کے لیے باہر نکلنا پڑا. اور جب اسے معاشرے میں نکل کر اپنے لیے کام کرنا ہے تو اسے یہاں آتی ہے ویمن امپاورمنٹ کی ضرورت کہ آیا وہ عورت جس کے گھر میں کوئی بھائی نہیں ہے, کوئی باپ نہیں ہے یا اس کا کوئی کفیل نہیں ہے, تو وہ معاشرے میں نکلتی ہے تو کیا وہ باعزت طریقے سے اپنا جو ہے ریسورس آف انکم وہ کر سکتی ہے, وہ کما سکتی ہے؟ کیا وہ جا کر ہر ڈپارٹمنٹ میں یا دکان سے بھی وہ بآسانی چیز لے سکتی ہے؟ یہاں سے آتا ہے کانسیپٹ آف ویمن امپاورمنٹ کا. اب لیٹ سے کہ جب اس طرح کا ماحول ختم ہو گیا کہ لوگوں نے ذمہ داری لینا چھوڑ دی, خاندان میں بھی ہم یہ آج ایک ماحول دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے شادی کر دی ہے اور اس کے بعد آپ کسی وجہ سے بیوہ ہو گئے ہیں یا آپ کے ڈیورس ہو گئے ہیں اور آپ کو آپ کے گھر والوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو انسٹیٹ کے پیرنٹس اس کو اب اس کی کفالت کریں یا بھائی اس کی ذمہ داری لیں. اب وہ سلسلہ ختم ہوتا ہوا نظر آیا اور یہ آج کی نہیں, میرے خیال سے کافی عرصے پہلے بات کریں ہم دور جاہلیت سے ہی ایک سلسلہ تھا. اسلام نے ہمیں بہت سارے اصول دیے لیکن اس پہ ہم عمل پیرا نہیں ہوئے اس طریقے سے جیسے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو جہاں تو یہ چیز موجود تھی وہاں تو ہوتی رہی, جہاں نہیں ہے اب اس عورت نے جب یہ ریئلائز کیا کہ مجھے دوسروں پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا, مجھے خود سے جا کر اپنی جنگ لڑنی ہے, تو جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کیا چادر اوڑھ لینا عزت کے لیے کافی ہے؟ بالکل نہیں. ہمیں وہ ساری اسکلز چاہیے, ہمیں وہ ساری جو ہے نالج چاہیے کہ ہمیں کون سے ڈپارٹمنٹ کو اپروچ کرنا ہے. اگر ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی ہوتی ہے, جیسا کہ اگر ہم جاب کے لیے جاتے ہیں, ہمارے پاس بہت سارے ایسے کیسز ابھی میڈیا میں سامنے آئے ہیں کہ جیسے ہاسپٹل میں کوئی لیڈی گئی تو اس کے ساتھ انجیکشن لگا کے اسے جنسی زیادتی کا جو ہے نشانہ بنایا گیا. اچھا, جہاں پر ہم خواتین کے ساتھ زیادتی کی بات کرتے ہیں تو اس میں مختلف معاملات سامنے آتے ہیں جس میں ریپ کے کیسز بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں, سو کالڈ آنر کلنگ بہت زیادہ سامنے آ رہی ہے, ایسڈ اٹیکس بے تحاشا سامنے آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈومیسٹک وائلنس کی جب ہم بات کرتے ہیں بہت سارے سامنے آ رہی ہے, فورسڈ میرج, اس پر بہت سارے معاملات سامنے آ رہے ہیں. اس حوالے سے آپ نے کیا کام کیا ہے دیکھیں اس حوالے سے؟ گزشتہ 10 سالوں میں اس طرح کے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آئے جس میں فورس میرج, جس کو ہم بیسکلی کرائم کنسیڈر ہی نہیں کرتے ہمارے معاشرے میں. اگر ہم لوگوں نے بیسکلی اسلام کی انٹرپریٹیشن کو بہت غلط طریقے سے پورٹری کیا ہوا ہے کہ لڑکی کی رضامندی پوچھنا کوئی ضروری نہیں ہے, جبکہ ہمیں اسلام کھلی اجازت دیتا ہے کہ جب ہم یہ اپنی زندگی کا اتنا اہم فریضہ انجام دینے جا رہے ہیں تو وہ لڑکی جو اس میں برابر پارٹنر ہے اس کی رضامندی بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہاں پر بہت غلط انٹرپریٹیشن ہوتی ہے, بچپن سے سکھایا جاتا ہے جہاں ماں باپ کہہ دیں وہاں شادی کر لو. بالکل ہمارے ماں باپ کا ہم پہ پورا حق ہے, میں بھی ایک ماں ہوں, میری خود کی بھی ماشاءاللہ جوان بیٹی ہے اور میں بھی یہ چاہتی ہوں الحمدللہ, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میری بچی بھی وہاں شادی کرے جہاں میں چاہتی ہوں, اور میں خود یہ ویریفیکیشن پہلے کروں گی کہ کیا میری بچی جہاں جا رہی ہے وہ سب چیزیں اس کے لیے سوٹیبل ہیں یا نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت امپورٹنٹ ہے جس نے زندگی گزارنی ہے اس کی رضامندی بھی اس میں شامل ہو. ہمارے یہاں اس چیز کا حق دیتا ہے. ہاں بالکل, اور دین اور ہمارا معاشرہ اس چیز کا پورا حق دیتا ہے اور ہمیں دینا چاہیے. جو لوگ نہیں دیتے وہ غلط کرتے ہیں. ہمارے پاس ایسے بہت سارے کیسز آتے ہیں جس میں والدین جلد بازی میں یا یہ دیکھ کر کے چھوٹا خاندان ہے یا بہت ویل آف فیملی سے بچہ ہے بھی کچھ نہیں کرتا, ارلی ایجز میں شادی کر دی جاتی ہے کہ شادی کر دو سنبھل جائے گا, یا بری عادتوں میں ہے, انہیں لگتا ہے کہ شادی جو ہے وہ ایک جادو کی چھڑی ہے اور وہ چلا دی جائے گی تو زندگی بہت بہتر ہو جائے گی. تو اس طرح کے بہت سارے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں کہ وہ لڑکیاں پریشان ہو کر ایٹ اے پوزیشن میں ایک کیس شیئر کرنا چاہوں گی جو میرے لیے مطلب میرے اس کریئر کے اندر بہت ٹرننگ پوائنٹ تھا, جس پر ہم نے اس پہ کام شروع کیا کہ یہ آغاز کیا کہ یہ انفورس میرجز کا کیا ہے سلسلہ. میرے نیبرہڈ میں ایک لیڈی تھی, انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور وہ بس آل آف سڈن ایک لیڈی آئی ان کے پاس اور بتاتی ہیں کہ میں طارق روڈ پر رہتی ہوں اور اس طریقے سے ہم اکیلے ہی ہیں, نہ بھائی ہے نہ باپ ہے نہ کوئی ہے, اور انہوں نے بڑے دھوم دھام سے کہا ہمیں جہیز بھی نہیں چاہیے اور شادی ہو گئی. بہرحال مطلب کٹ شارٹ کرتے ہیں ہم سے شادی ہو گئی. آفٹر ورڈ کچھ دنوں بعد ہمیں ایک کیس آیا کہ وہ بچی نہ ملنے آ رہی ہے, نہ کوئی تعلق ہے نہ کچھ ہے.
تو ان کے ہسبینڈ پولیس میں تھے, اور ایک مطلب ایک ہائپ کریٹ ہو گیا کہ جب جاتے تو بچی گھر پر نہیں ہے, بھائی بچی سو رہی ہے, جب جائیں بچی سو رہی ہے. پھر ہمیں پتا چلا کہ شی از ایکسپیکٹنگ, اور جب وہ میڈیکل ایگزامینیشن سے گزری ہے تو پتا چلا کہ اسے ان نیسسری ٹرینکلائزرز دیے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے پریگنینسی آگے پروسیڈ نہیں کر رہی. اچھا. اور جب اس کی انویسٹیگیشن ہوئی, جب وہ بچی کو لے کر اپنے گھر پر آ گئے اور اسے گھر میں رکھا, تو اسے جب پوچھا گیا, وہ کہتی مجھے تو یاد ہی نہیں ہے میں کہاں تھی, میرے ساتھ کیا ہوتا رہا. اور مطلب میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ میں نے تو وہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ اس بچی کے پاؤں کے تلووں پر انجیکشنز کے نشان تھے, اور وہ باقاعدہ طریقے سے پروسٹیٹیوشن کروائی جا رہی تھی اس سے. اور یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. اور ہم نے اس چیز کو لے کر جب ہم نے کام کرنا شروع کیا تو ایسی سینکڑوں مثالیں آپ کو ملیں گی کہ کوئی سعودی عرب سے آ رہا ہے اور شادی کر کے لے گیا, کوئی چائنا سے آیا ہوا ہے. اس طرح کا ایک گینگ لاہور میں بھی پکڑا گیا تھا کہ جو چائنیز تھے وہ آتے تھے, وہ کوئی 10-12 شادیاں کر کے لڑکیوں کو لے جاتے تھے, اور اس کے بعد کچھ پتا نہیں ہے, پھر ڈیورس لے کے بچیاں یہاں آ جاتی تھی. اور یہ زیادہ تر میجورٹی کم عمر ترین بچیوں کم عمر اور بہت ینگ بچیاں جن کو بیچاروں کو سینس نہیں ہوتا, بس یہ ہے کہ ہم تیار ہو کر باہر جا رہے ہیں, اس کے بعد ان کا جو حشر ہوتا ہے, کوئی رابطہ نہیں ہوتا, کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب تو سوشل میڈیا کا ٹائم ہے, انسان کانٹیکٹ میں رہتا ہے, ہمارے پام پر پوری دنیا موجود ہے, تو ہم ڈفرینٹ جو ہے سیکٹرز کو سرچ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بھی تو افسوس کی بات ہے کہ یہ بھی ہماری بچیوں کو معلوم نہیں ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو کیا یہ غلط ہے, یہ بھی نہیں معلوم. اور اگر غلط ہے تو ہمیں کون سے ڈپارٹمنٹ کو اپروچ کرنا ہے, اور چلیے اس ڈپارٹمنٹ تک پہنچ بھی گئے تو وہاں پر گائیڈ لائن قانون کیا کہتا ہے, یہ بھی تو ہے نا. ہم ہمارے پاس بڑے بڑے سے بیوروکریٹس, بڑے بڑے پولیٹیشنس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اتنا کچھ کرنے کے بعد ہی بآسانی اس سرکل سے نکل جاتے ہیں, لیکن اس بچی کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ اس کو کس انسٹیٹیوشن کو جوائن کرنا ہے, اور کس وے سے اس کو وہاں سے نکلنا ہے, اور کیسے ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانا ہے. تو ہم ایسے بہت سارے این جی اوز کے ساتھ کام کر رہے ہیں جہاں ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں, اور یہ تو ایک ایسی مثال ہے جو شاید میں شیئر کر سکتی تھی. بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو میں شیئر نہیں کر سکتی کہ شادی کر دی, اور یہ تو میں فارنرز کی بات بتا رہی ہوں. اور لوکلز میں ایک ایسے کیس کے مطلب بچے جو ہیں ہمارے ینگ جنریشن لڑکے, اسے اب اسٹیٹس سمبل سمجھتے ہیں ڈرگس کو. ڈرگس کے اوپر بالکل ہم بات کریں گے ڈیٹیل سے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو خواتین کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ بھی ہے, بوائز کے ساتھ بھی, اور ٹین ایج سے اس کا معاملہ جو ہے خرابی شروع ہوتی ہے سوسائٹی کے ساتھ. اس پر ہم علیحدہ سے بات کریں گے. کم عمر ترین بچیوں کے حوالے سے جیسے کہ آپ نے زارا کہا کہ یقیناً اس قسم کے معاملات ہیں, اور باقاعدہ گروپس کی شکل میں ہے, اور بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. اگر میں آپ سے سوال یہ کروں کہ 12 اکتوبر کا دن کیوں منایا جاتا ہے, کیا آنسر دیں گی آپ؟ دیکھیں, ایسی بچیاں جن کو ان کے حقوق کے بارے میں نالج نہیں ہوتا, ان کے لیے یہ ڈے منایا جاتا ہے تاکہ ان کو اویئرنیس دی جائے کہ ان کے کیا رائٹس ہیں اور کیا حقوق ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جہاں پر ہم کم عمر کی شادیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں, یا فیصلوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں, یا زیادتی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, بڑے اچھے انداز میں آپ نے بیان کیا کہ چھوٹی عمر کی بچیاں ہوتی ہیں, ان کو پتا نہیں ہوتا کہ آگے معاشرے میں, دنیا داری میں ہو کیا رہا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر 12 اکتوبر کے دن کے حوالے سے ہم بات کریں, اور جیسے کہ آج کے پروگرام میں ہم اس پر آواز اٹھا رہے ہیں, تو بچیوں کو پتا ہوگا کہ ہماری لمیٹیشنز کیا ہیں, ہمارے حقوق کیا ہیں, ہمارے فرائض کیا ہیں؟ بالکل یہ پتا ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہماری لمیٹیشنز کیا ہیں. اور اس کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو آپ کی مدر بتاتی, گھر سے پتا چلتا ہے نا, گھر سے پتا چلتا ہے. اور جب ہماری گھر کی ماں ہی اس چیز کے اندر پہلے اویئر ہوگی تو ہی وہ جا کے, کیونکہ دیکھیں ایک عورت کی کہتے ہیں تعلیم پورے خاندان کی تعلیم ہے. اگر ہم ایک مرد کو ایجوکیٹ کریں گے تو وہ ایجوکیشن صرف اس پر تک محدود رہ جائے گی. تو پہلے لمیٹیشنز بتانا بہت ضروری, کیونکہ آج کل لبرل کے نام پر ولگیرٹی زیادہ جو ہے عام ہو رہی ہے. لمیٹیشنز کے نام پر فیوڈلزم جو ہے وہ مانا جاتا ہے. تو سب سے پہلے لمیٹیشنز کی ڈیفینیشن کو ہم نے کلیئر کرنا ہے کہ لمیٹیشنز ہیں کیا. ٹھیک ہے, لمیٹیشنز ہیں کیا, زبردست, اچھا ٹاپک ہے. کہ آیا ہم لوگوں کا کیا ابایا پہننا لمیٹیشن ہے؟ نہیں. ہمارا ابایا یا ہمارا لباس بیسیکلی ہمارے کلچر کا ایک ایکسپریشن. یہ گفتگو اور طرف جا رہی ہے, ابایا کو اور لباس کو اور کلچر کو چھوڑ دیں. ہم وومن امپاورمنٹ پہ بات کر رہے ہیں, یہ گفتگو ذرا اور طرف چلے جاتی ہے. کم ٹو دا پوائنٹ, کم ٹو دا ٹاپک. آپ کیا سمجھتی ہیں اگر ہم ڈیٹے کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان میں 21% خواتین جو ہیں وہ بینکنگ سے ریلیٹڈ ہیں, اور 7% وہ خواتین ہیں جو بینکنگ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں. وہ جن کو پتا ہوتا ہے کہ لون کیسے لینا ہے, انٹرپرینورشپ کی طرف کیسے آنا
करना है। अगर आपके घर के मामलात ठीक नहीं है, आप दही इलाके से ताल्लुक रखती हैं, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैसे करना है, उनको पता ही नहीं होता। ये आपको मैं यूनिसेफ का डाटा बता रही हूँ। क्या कहेंगी ऐसी खवातीन के हवाले से कि जहां पर तादाद ही, परसेंटेज ही इतनी कम है, तो वहां पर कैसे आवाज उठाई जाए और ऐसी आवाज उठाई जाए जिससे असर भी हो? देखिए, इस पर बहुत सारे इदारे काम कर भी रहे हैं, लेकिन उस लेवल पर नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ औरतें कारोबार की तरफ जरा कम ही रुझान रखती हैं, और इसलिए शायद कम रुझान रखती हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो विरासत का सिलसिला है वो मर्दों के साथ जरा ज्यादा स्ट्रांग होता है, औरतों का हक मार लेकिन अब तो हक दे दिया गया है जनाब, विरासत में माँ को बीवी को बराबर हक दिया गया है जितना मुख्तस किया गया है। बिल्कुल, माँ और बीवी को हक दे दिया गया। और अब वो बात नहीं है कि विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ लोग नहीं करते ना, दबा देते, क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो जब हमारी बच्चों को ये पता होगा कि विरासत में हमारा हिस्सा है, और वो अप्रोच करें उन इंस्टीट्यूशन को जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो प्रोग्राम्स रन करें उन देही इलाकों में। अब हम लाहौर की बात कर लें तो लाहौर के भी कुछ एरियाज हैं जहां पर फीमेल, जैसे आप कह रहे परसेंटेज क्या है, 25%, 100 में से 21% जो है वो बहुत कम है। मतलब समझे कि ना होने के बराबर 50% का भी रेशो नहीं है। तो कुछ लेडीज जो है वो तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं होता। तो उनको ये नॉलेज होना चाहिए कि अगर हम अपना कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो हमें सिर्फ अपने फादर या भाई को ही रुजू नहीं करना। देयर आर इंस्टीट्यूशन, जैसे आपने कहा बैंकिंग से रिलेटेड, तो जो बैंक है या जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे माइक्रो फाइनेंसेस हैं, वो हमें फाइनेंस देते हैं। इसी तरीके से भी US8 के नाम से बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसमें विमेन को खास पोजीशन दी गई है, उसका एक खास कोटा रखा गया है कि वो विमेन लेड बिजनेसेस को खास तौर पे फाइनेंस कर रहे हैं। तो ये जब तक हमारे फोरम पर ये काम नहीं होगा बड़े पैमाने पर, हर जगह को जब तक टारगेट नहीं किया जाएगा, बिल्कुल, जब तक लोगों को नहीं पता चलेगा। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस ना होने की वजह से, और कुछ घर की तरफ से भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बच्चियों की कि वो कहते हैं अब तुम जाओगी और तुम कहोगी तुम्हें तो मिलेगा ही नहीं, तुम्हें बिजनेस के बारे में क्या पता है। तो दिस इज जस्ट दैट। और अकॉर्डिंग टू मी, मैं ये समझती हूँ कि जो हमारी कन्वेंशनल एजुकेशन है और कॉन्वोकेशन जो हमारी एजुकेशन है, इसमें डिफरेंस है। हमारी जो डिग्री है वो ये बताती है कि हम कितने कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन हम टैलेंटेड कितने हैं ये हमारे उसे स्किल्स बताते हैं। तो वो स्किल्स जरूरी नहीं है कि वो डिग्री के साथ आए, वो वी आर बोर्न विद दैट। हमें पता है कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं। तो अब स्किल बेस्ड जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा कॉमन है, बजाय इसके कि हम क्लर्क जनरेट करें। हम टैलेंट को ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बल्कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में तो मोस्टली एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें हम क्लर्क ही जनरेट कर रहे हैं। जब हम बाहर जाते तो हम ये गिला करते हैं हमें जॉब नहीं मिल रही, हमें ये नहीं मिल रही। अच्छा, अब आप ये टेक का कोर्स करके आ जाएं, अब आप B.Tech का कोर्स करके आ जाएं, अब आप ऐसा कीजिए, IT के कोर्सेज कर लीजिए। तो ये स्किल्स के साथ बच्चियां हमारी घर बैठ कर अपने बिजनेस शुरू कर सकती हैं। अभी E-मार्केटिंग का काफी सारा कॉन्सेप्ट चल रहा है। बिकॉज ऑफ कोविड बहुत सारी फीमेल्स घर बैठ के कारोबार चला रही है, उनके पास शायद डिग्रीज भी नहीं है, दे डोंट हैव डिग्रीज एंड दे डोंट इवन नो कि वो इतना कुछ कर सकती हैं। बट थैंक्स टू दैट सोशल मीडिया कि उनको ये प्लेटफॉर्म मिला, और जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, जैसे हमारी NGO भी इस पे काम कर रही है कि वो ऐसी बच्चियों को बुलाकर उनसे इस तरह के ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स पे काम करवाती है और उनको टास्क देती है। सेल टारगेटेड होते हैं जो वो काम करती हैं, और दे आर डूइंग वेरी वेल माशाल्लाह। तो ये अवेयरनेस, इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस। ठीक है। हाँ। अवेयरनेस के हवाले से जहां पर हम बात कर रहे हैं ज़ारा भट्टी, यकीनन मुख्तलिफ NGOs हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। आप क्या समझती हैं कि वो एरियाज जो रूरल एरियाज हैं, जो दही इलाके हैं, जहां पर जरा आवाज थोड़ी बाद में पहुंचती है, वहां के लिए आपकी NGO में या आपने क्या किरदार अदा किया है कि लोगों को उनका पता चल सके, उनके हकूक के हवाले से बच्चियों को पता चल सके कि तालीम हासिल करना कोई किसी के साथ एक्स्ट्रा बिहेवियर या एक्स्ट्रा कॉपरेट नहीं है, ये सबका हक है। ये सबका हक है, बिल्कुल। इसके लिए देखें बहुत हमें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, खास तौर पे जब हम बात करें इंटीरियर की, और इंटीरियर पंजाब की, इंटीरियर सिंध की बात करें, जहां शायद औरत का दरवाजे तक जाना भी जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए जब हम घर घर जाते हैं और हम बात करते हैं और हम किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करते हैं कि वहाँ बैठकर हम एक अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करें और हम कहते हैं औरतें हमारे पास आएँ, तो उनके घर के लोग ही उनको वहाँ तक नहीं आने देते, कहते हैं कि ये चली गई तो हमारी घर की गैरत घर से बाहर चली जाएगी। ये एक कॉन्सेप्ट उनके पास है, वो आने ही नहीं देते, और जो सालों से चला आ रहा है, जो सालों से चला आ रहा है। तो हम जैसे अभी हम उमरकोट गए, उमरकोट के साथ हम खैरपुर गए, खैरपुर के साथ साथ अवेयरनेस के लिए बिल्कुल अवेयरनेस कैंप्स लगाए, बिल्कुल कैंप्स लगाए, हमारी टीम जाती है वहां पर। उसमें हम अकेले नहीं जा सकते। देखिए, ये भी हमारी एक कमजोरी है कि हम फीमेल्स नहीं जा सकते।
ہم لوگ اپنے ساتھ گارڈز لے کر جاتے ہیں. جیسے پولیو کی ٹیم کو بھی ہم نے سنا کہ مارا پیٹا گیا اور اس طرح سے, تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم ان کے گھر کی عزتوں کو باہر نکالنے آئے ہیں, یا ہم ان کو خراب کر دیں گے, یا ہم ان کے ساتھ یہ کر دیں گے. تو ایک یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے. تو ہم لوگ ایسے ایریاز میں جاتے ہیں, پہلے تو ہم وہاں کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اپنے ٹرمز ڈیولپ کرتے ہیں. ان کے پاس جو ایسے کیسز ہوتے ہیں, ایسی خواتین ہوتی ہیں جو بیچاری بہت ساری چیزوں کی وجہ سے سامنے نہیں آ پاتی, ان سے ڈسکس کرتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, پھر ان سے ہم پرمیشن. سارے پروسیجر کو کتنا ٹائم لگتا ہے, یہ کتنے دن لگتے ہیں یہ پروسیجر, یہ ریلیشن بنانا؟ یہ سمجھیں کہ ہمارے ساتھ کچھ پولیٹیکل اس میں فگرز ہوتے ہیں جن سے ہمیں پرمیشن لینی پڑتی ہے. کچھ اچھے لوگ بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ان کے ریفرنسز پہ, ان کی پی آر پہ وہ لوگ ہم سے ملتے ہیں, اور ہمیں پھر جو ہے وہ پرمیشن لے کر ہم جب وہاں پہنچتے, اٹ ٹیکس آلموسٹ اے منتھ پلان. 1 ماہ لگتا ہے ایک ایریا کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کہ ہم وہاں جا کے ایک پراپر فل فلیش اویئرنیس پروگرام اپنا آرگنائز کریں. اور اس میں بھی کوئی نہ کوئی ہمیں انسینٹیو رکھنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے اٹریکشن کے لیے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے مردوں کے ساتھ شامل ہو جائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ ہم کوئی ایسی بات نہیں کرے جو قابل اعتراض ہو. ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ نے کبھی فیکٹس اینڈ فگرز دیکھے کہ اس ہمارے پورے پروگرام کے بعد کیا فائدہ ہوا, کیا نقصان ہوا؟ دیکھیں, اگر ہم اپنی سمٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم فائدے اور نقصان میں پڑ جاتے ہیں, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کہیں سے فائدہ نہیں بھی ملتا تو ایٹ لیسٹ آپ کی بات اگلے بندے کے کان تک ضرور پہنچتی ہے. اثر ہو نہ ہو وہ ایک علیحدہ بات ہے. اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ جو کیمپین ہم کر رہے ہیں 10 سالوں سے اس سے ریلیٹڈ ہے, تو اس میں فائدہ اور نقصان تو میرے خیال دنیا میں تو ہمیں کچھ نہیں مل سکتا, لیکن جب ہم ہماری بچیوں کو ڈفرینٹ فیلڈز میں کامیاب ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, جیسے ابھی ہمارے ایک بہت چھوٹا سا ٹنڈو آدم کا علاقہ ہے, وہاں سے ایک بچی کمرشل پائلٹ بنی ہے. اسے پرمیشن بھی نہیں تھی کہ وہ جا کر پڑھے اسکول کے اندر, اور ہمارے ایک اویئرنیس پروگرام میں اس نے جوائن کیا, اور آکے اس کو پرمیشن ملی, اس نے ایک اسکالرشپ لے کر ایک لاہور کے انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن لیا. یہاں سے پڑھنے کے بعد پھر وہ شی وینٹ بیک, اور اس نے آن لائن بیٹھ کے ڈفرینٹ پروگرامز میں اپلائی کرتی رہی. تو جب اس نے ایک ایئر ہوسٹس کا کورس جوائن کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ ایئر ہوسٹس بنے گی, یوں ہوگا. تو شی سیڈ کہ ٹھیک ہے میں پائلٹ بن جاتی. ٹھیک ہے اوکے, اور وہ سب کا مائنڈ سیٹ کر لیا. اوکے, اور وہ آج ماشاء اللہ سے شی از دا فرسٹ فیمیل کمرشل پائلٹ فرام دیٹ ایریا, جو اور باقاعدہ ڈھول باجوں کے ساتھ اس کا جو ہے وہاں پر کیا کہتے ہیں استقبال کیا گیا. تو یہ ہمارے لیے مطلب ایسی خوشی ہے کہ جس کو ہم شاید مانیٹری نہیں کہہ سکتے, یہ مانیٹری ریوارڈ نہیں ہے, یا ہم کسی پیسوں کے تھرو سے بائی نہیں کر سکتے. اور ایسی ایک مثال نہیں, کئی مثالیں موجود ہیں. جب ہم ان بچیوں کو اپنی فیلڈ میں سکسیسفل دیکھتے ہیں, اور جب وہ بچیاں ان چینلز کے تھرو اس اسٹینڈرڈ پر آتی ہیں, تو وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ وہ ایسی اور بہت ساری بچیوں کے لیے ایک انسٹیٹیوشن بن جاتی ہیں. وہ ایک ہیومن بینگ نہیں رہتی, وہ انسٹیٹیوشن بن جاتی ہیں. وہ پھر وہ اپروچ کرنا شروع کرتی ہیں ان لوگوں کو کہ اگر ہمیں کسی نے اس طرح سے ہاتھ پکڑا تھا تو اب ہم آگے ان لوگوں کا ہاتھ پکڑیں. تو اسی طریقے سے یہ چین اب بڑھتا جا رہا ہے. اور پرسنٹیجز کی اگر ہم بات کریں تو پہلے جب ہم سیمینار کیا کرتے تو ہمیں اس میں سے رسپانس یہ کہنا چاہیے کہ ہم ایک کانسنٹ سلپ رکھتے تھے, جس میں ہم انگوٹھا لگوایا کرتے تھے کہ بھائی اگر آپ ہم سے اگری ہیں کہ نہیں. تو ہمارے پاس بمشکل 4 سے 5 پرچیاں آیا کرتی تھی. اب ماشاءاللہ سے 80% جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا نمبر دیتے ہیں, وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں, ہم اپنی بیٹیوں کو, اور مرد حضرات بھی آ رہے ہیں اس طرف کہ ہم اپنی بیٹیوں کو لے کر آنا چاہتے ہیں, آپ کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں. تو بہت سارے اچھے بھی فیملیز ہیں جو ہمارے ساتھ اب ایسوسیٹ ہو چکے ہیں NGOs کے اندر, جو فائنانس بھی کر رہے ہیں, جو ان سب چیزوں میں دیکھ رہے ہیں. نو ڈاؤٹ اب کافی بیٹر ہے, لیکن پھر بھی جو اگر ہم کہیں کہ ہونا چاہیے وہ لیول نہیں ہے. obviously وہ ڈے بائی ڈے جیسے کام ہوتا جائے گا. اچھا یہ بتائیے زارا بھٹی, جب آپ لوگ دیہی علاقوں کی طرف جاتے ہیں, مختلف جگہوں پر پاکستان کے مختلف ایریاز میں, آپ نے بتایا کہ آپ گئی ہیں اور وہاں پر کام کیا ہے, بڑی اچھی بات ہے. کس قسم کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے؟ کس قسم کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے, یہ بڑا ڈیٹیل کوشچن ہے. اب تو چونکہ اب اتنا عرصہ ہو گیا ہے, ہمیں لوگ بائی فیس پہچاننے لگے ہیں. پہلے جب بائی فیس نہیں پہچانتے تھے, ہمارے ساتھ اکثر ینگ بچیاں ہوتی تھیں, کیونکہ جو تھوڑی ایلڈرلی فیمیلز ہوتی ہیں وہ اس طرح کے علاقوں میں جا کر ان حالات میں نہیں رہ پاتی کہ اگر ہم کیمپ لگا رہے ہیں تو ہمیں ACs اویلیبل نہیں ہیں, ہم لوگ ہیلز پہن کر یا گاڑیوں میں نہیں جاتے, ہم بائی واک جا رہے ہوتے ہیں. وہاں گرمی بھی ہے, کبھی سردی بھی بہت زیادہ ہے, کبھی ہم ننگے پاؤں بھی چل رہے ہیں, کبھی ہم زمین پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ کھا بھی رہے ہیں. ہم اس طرح سے ہائیجین کا خیال نہیں رکھ پاتے. تو یہ تو ہو گیا ایک جنرل جو ہمیں پرابلم ہوتا ہے ویسینٹی کا. اب ویسینٹی سے جب ہم ہٹ کے بات کرتے ہیں تو اب کیا ایشو ہے؟ اب سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی عزت نفس کو بالکل
aside کرنا پڑتا ہے, چونکہ ہمیں بہت زیادہ کرٹیسزم کا بھی سامنا کرتے ہیں. بینگ اے فیمیل, عورت کے لیے عزت جو ہے وہ سب سے پہلے ہوتی ہے, وہ شاید مر بھی جاتی ہے عزت کے نام پر, اور جب اس کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی ایسوسیٹ کر دی جائیں کہ یہ تو ہیں ہی فارغ, یا اس طریقے سے آ رہی ہیں اور یہ NGO نہیں چلا رہی, NGO کے بیک پہ کچھ اور کام چل رہا ہے, تو اس طرح کے ہمارے معاشرے میں, صرف وہاں نہیں کہوں گی کہ جہاں ہم لوگ کام کر رہے ہیں, ہم لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں پر بھی کچھ ایسے مطلب کہنا چاہیے کہ فیمیل دشمن عناصر کہنا چاہیے کہ جو نہیں چاہتے کہ ہم یہ کام کریں, کیونکہ ان کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی نا. جب عورت اویئر ہو گئی تو کیسے بلیک میل کریں گے, وہ کس طریقے سے, تو وہ ہمیشہ ہم لوگ کی بیک بائٹنگ کرنے کے لیے, ہماری لیگ پولنگ کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے امیجز کو نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو دوسری ایک یہ ایشو آ گیا, اب یہ بہت ڈیٹیل میں اس میں بات نہیں کروں گی. پھر اسی طریقے سے اب ایک آ گیا فزیکل اس کا, دوسرا آ گیا مینٹل اسٹریس کا, اب تھرڈ آتا ہے فائنینسز کا, کہ اب آیا فائنینسز کو کیسے مینج کیا جائے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ فائنانسز کو جب ہم لوگ چینلائز کرتے ہیں, ہم لیٹس سے کہ جب ہم PC کے اندر اپنا ایک سیمینار ہم کر رہے تھے کراچی کے اندر, تو وہاں پہ کافی سارے لوگ انوالو تھے. تو ایک صاحب تھے, بہت اچھی پرسنالٹی, لیکن انہوں نے ایک نیگیٹو کمنٹ پاس کر دیا, اور میڈیا نے بھی اس کو دیکھا, بڑے آڑے ہاتھوں لیا بلکہ میڈیا نے اس کو, اور دین اندر اس کو کلیریفائی کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ, میں نے انہیں یہی جواب دیا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نہیں دیں گے تو عورت کما نہیں سکتی, یہاں پر عورتیں ہی کافی ہیں عورتوں کو سہارا دینے کے لیے, اور ہم لوگوں نے یہ ثابت کیا. ہمارے پاس جتنے سپورٹ کر رہی ہیں سب ماشاءاللہ سے فیمیلز ہیں, اور بہت اچھے سے اپنے اپنے ادارے میں کام کر رہی ہیں اور لیڈ کر رہی ہیں. اور بس یہ 3 ہمارے جو میجر ایشوز ہیں جو میں فیس ہوتے ہیں, اور ہاں, اور ہر جگہ میرے خیال سے ہر ڈپارٹمنٹ کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے. ہم چونکہ فیمیلز ہیں, ہمارے لیے تھوڑا نیا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں میں بالکل آئیں, لیکن ہم اتنے مضبوط ہیں, اللہ نے اور اسلام نے ہمیں رائٹ دیا ہے کہ ہم اپنی رائٹس کے لیے بولیں, اور ہم بولیں گے اور بڑھتے رہیں گے, اور اسی اسپیڈ سے آگے جائیں گے, اور ثابت کر کے دکھائیں گے کہ واقعی عورت جو ہے کسی سے کم نہیں ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر موجودہ معاشرے کی ہم بات کریں, کرنٹ سچویشن کی ہم بات کریں, تو خواتین جو ہیں ان کے ساتھ یقیناً زیادتی ہوتی ہے. سب سے پہلے ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ہاں ڈومیسٹک وائلنس کو وائلنس سمجھا ہی نہیں جاتا. ہمارے ہاں اگر خاتون یہ آواز اٹھا لے کہ مجھے میرے میاں نے مارا ہے, مجھے میرے بھائی نے مارا ہے, تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی زبان بہت لمبی ہو گئی ہے. بالکل, میں پورے معاشرے کی بات نہیں کر رہی, لیکن ایسا کچھ گھرانوں میں, فیملیز میں ہوتا ہے. کیا کہیں گی آپ؟ جو بات کر رہی ہیں بالکل بجا ہے, 100% درست ہے یہ بات, اور ایسا ہوتا ہے, اور بہت کامن. اگر ہم اپنے بہت دور نہ جائیں, ہم اپنے گھر میں ہی دیکھ لیں تو ہمیں ہماری میڈز, ہمارے اپنے رشتے دار بہت اچھی فیملیز میں ایسے نظر آئیں گے کہ مطلب اگر کسی کے منہ پر نشان ہے چوٹ کا, تو مطلب کوئی آ رہی محسوس نہیں, بھائی شوہر نے مارا تھا, کوئی بات نہیں, وہ تو مار لیتے ہیں, کوئی بات نہیں, نارمل سی بات ہے. اور اگر گھر میں کوئی ایسی بات کہ نہیں بس چپ کر جائیں آپ, بات نہیں کرنا, بس جو بھی ہے شوہر ہے مار سکتا ہے. اور اگر کسی مرد سے یہ پوچھ لیا جائے, جیسے میرے پاس لیڈیز کافی ساری ہیں جو کام کر رہی ہوتی ہیں, وہ اگر آئیں ان سے کہیں شوہر سے اس نے میری نافرمانی کی ہے, یہ جملہ کہہ دیا جاتا ہے. تو مطلب نافرمانی کیا ہوتا ہے, مطلب یہ بھی مطلب یہ ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے نا. تو میں نے تو جب میرے ساتھ اب ایک اس طرح کی سچویشن 3-4 دفعہ رہی, تو میں نے کہا ادھر آ جاؤ, یہاں بیٹھ جاؤ دونوں. ہاں, میں نے کہا بیٹھ جاؤ, نافرمانی کی. تو ان کا یہاں سے اٹھنا نہیں, ٹھیک ہے, اٹھنا نہیں. اس نے کہا مجھے واش روم نہیں, اٹھنا نہیں, تم نافرمانی کیسے کرے. میں نے کھینچ کے تھپڑ لگا دیا. آپ نے؟ ہاں, لیکن آپ کے پاس یہ رائٹ تو نہیں ہے. رائٹ نہیں ہے. میں نے کہا کھینچ کے تھپڑ لگا دیا, کہ یہ تم نے اس کے ساتھ کیا تھا نا, کہ تم بیٹھ جاؤ یہاں پہ, تم واش روم نہیں جا سکتی, تم یہ نہیں. میں نے کہا یہ کام تم نے رات میں اس کے ساتھ کیا. تو وہ باجی, وہ میری بیوی ہے, میں اس کا مجازی خدا ہوں, میں اس کو زمین پہ لٹاؤں, میں اس کو اولوں پہ لٹاؤں, میں جو مرضی کروں. میں نے کہا یہ رائٹ تمہیں کس نے دیا, یہ کون سے قرآن اور حدیث میں لکھا ہے؟ بالکل, تو یہ کرنا تو الاؤ ہی نہیں. ہاں ایگزیکٹلی. تو میں نے کہا جو میں نے کیا یہ ٹھیک تھا. میں نے کہا میں آپ سے معافی چاہتی ہوں, لیکن یہ چیز آپ نے اس کے ساتھ کی ہے, کیسا لگ رہا ہے؟ اب تم تو میرے ماتحت ہو نا, اسی طریقے سے وہ بھی تمہاری ماتحت ہے. ٹھیک ہے نا, ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہمارے ساتھ, ہمارے بہت پڑھے لکھے گھرانوں میں, میرے خود کے خاندان میں ہے, اور بہت جنرل ٹرینڈ ہے. اور بچیوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ مطلب ایک تھپڑ لگا دینا یا گالی دے دینا یہ بھی وائلنس ہے. بالکل. اور ہمارے پاس پورا رائٹ ہے. اب تو ایک ہماری ہیلپ لائن ایک ڈیولپ ہو چکی ہے, جس پہ ہم دین اینڈ دیر کال کر کے اپروچ کر سکتے ہیں اور اپنے رائٹ کے لیے فائٹ کر سکتے ہیں. اور پھر کسی عدالت سے ان کو رہائی نہیں ملے گی جب تک
यहाँ तक कि जमानत भी नहीं मिलेगी। हेल्पलाइन का क्या नंबर है? हेल्पलाइन इज आई गेस 811, आई एम नॉट श्योर, आई विल कंफर्म एंड विल टेल शेयर विद यू। तो अब एक हेल्पलाइन गवर्नमेंट ने डेवलप कर दी और ये इसको हेल्पलाइन डेवलप हुए हुए ऑलमोस्ट अब 7 years हो रहे हैं। आप इस पर कंप्लेन कर सकते हैं? जी, कंप्लेन कर सकते हैं। प्रॉब्लम है वो कंप्लेन कर सकते हैं। फीमेल के लिए स्पेशली बनाया गया और इसी तरीके से मैंने भी जिक्र किया विमेंस के लिए, विमेंस के स्पेशल राइट के लिए ओम्बड्समैन मोहतसिब आला ने एक डिपार्टमेंट डेवलप किया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ खवातीन के मसाइल को कॉन्फिडेंस के साथ सुना जाता है और उनको हल किया जाता है। वो हमारे जनरल सिटी कोर्ट या हमारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से हटकर एक एंटिटी है जो एक अलग से ऑफिस उन्होंने डेवलप कर दिए ताकि फीमेल्स आकर वहां पे ऐसा शायद ना फील करें या वो इनसिक्योर फील ना करें कि हम उन डिपार्टमेंट्स पे जाके लिटिगेशन बहुत लंबी हो जाएगी, जैसे सालों लग जाते हैं। वहां पर बहुत ही शॉर्ट टर्म जो है प्रोसीजर्स के अंदर हमें इंसाफ मिलता है और वहां पे बहुत सारी लेडीज के मसले हल भी हुए हैं। तो वहां हमें बिल्कुल अप्रोच करना चाहिए और स्पेसिफिकली वहां पे वर्क प्लेस वुमेन हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का एक डिपार्टमेंट है जहां अगर एक औरत कहीं काम कर रही है और उसे वहां पे हैरेस किया जाता है किसी भी हवाले से, सेक्सुअल हवाले से भी, अगर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर तुम ये करते हो या इन बाउंड्रीज में रह के हमें ये भी करना है, तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी या डिडक्शन हो जाएगी या तुम्हारे वर्किंग आवर्स ज्यादा हैं, तो इस तरह की क्वेरीज को भी वहाँ इमीडिएट बेसिस के ऊपर सुना जाता है और रिजॉल्व किया जाता है। और ऐसे बहुत सारे केसेस में मैं नाम नहीं लूंगी बैंक्स का, अभी रिसेंटली मेरे पास 3 ऐसे केसेस थे और एक फीमेल का पूरा लॉयर का फॉरम है जो फ्री ऑफ कॉस्ट इन लोगों को असिस्टेंस दे रहा है इसमें। ठीक है। उनको मतलब उनकी ना सिर्फ जॉब टर्मिनेट हुई बल्कि उनके जो फंड्स वगैरह उनको ग्रेजुएटी वगैरह मिलना था वो भी उनका टर्मिनेट हो गया बिकॉज ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओम्बड्समैन। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने बहुत बोल्ड एक मतलब जजमेंट पास किया आफ्टर रियलाइजिंग कि इस बच्ची का करियर 3 साल तक जो है वो मैनिपुलेट करते रहे वहां पर अंडर द प्रेशर ऑफ प्रोफेशन बिकॉज शी वाज द ओनली पर्सन अपने खानदान को जो फीड कर रही थी इस वजह से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जहां पर हम खवातीन के किरदार के हवाले से बात कर रहे हैं और डोमेस्टिक वायलेंस पर बड़ा डिटेल के साथ हमने डिस्कशन की है, ज़ारा भट्टी ये बताइएगा जहां पर हम फोर्स्ड मैरिज की बात करते हैं, ये मसला ज्यादातर दही इलाकों में देखा जाता है, ये मसला ज्यादातर उन घरों में देखा जाता है जहां पर ज्यादा पढ़ा लिखा माहौल नहीं होता या वालिदैन में इतनी अवेयरनेस नहीं होती, जागीरदार सिस्टम और इस टाइप के जो सिस्टम्स होते हैं उनमें फोर्स मैरिज का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है। डेटे के मुताबिक 21% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है और 15 साल के उम्र में शादी भी कर दी जाती है और उसका जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो 3% हैं। क्या कहेंगी, एक बच्ची जिसकी उम्र 18 साल ही नहीं है, एक बच्ची जो 15 साल की भी नहीं है उसकी आपने शादी कर दी है, और ये मेरा डाटा नहीं है, ये यूनिसेफ का डाटा है इस ईयर का, तो फिर वो क्या करेगी बच्ची आगे जाके? देखिए ये इसके बारे में तो ये कहूंगी हम सारा इल्जाम और हर चीज हमेशा मर्दों पर डाल देते हैं। बिल्कुल नहीं, कहने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं मर्दों की तरफ से सॉफ्ट कॉर्नर से बात कर रही हूँ, लेकिन ताली एक हाथ से कभी नहीं बचती, ताली दोनों हाथों से बचती है। देखिए ये जो बात आपने कही ना ये बहुत बड़ा पहलू है जिस पर हमें औरतों को गौर करने की बहुत शदीद जरूरत है, और बल्कि जरूरत वक्त यही है कि औरत ये रियलाइज करे कि उसका उसकी जगह पर उसके मकाम पर क्या फर्ज है। ठीक है, सबसे पहले आपने कहा कि सिर्फ मर्द ही इसमें शामिल नहीं है बल्कि खवातीन भी इसमें पूरी शामिल हैं इन सारी चीजों के अंदर। सबसे पहले तो अंडर 15 अंडर 18 शादी कर देना ये तो सरासर जुल्म है, सरासर जुल्म है। कौन करता है? कौन करता है? इसमें खवातीन और मर्द दोनों बराबर शामिल हैं। कौन करता है ये कौन करता है? ये जुल्म करते हैं हमारा मुआशरा, हमारी फीमेल्स की जो मेंटालिटी है कि बस शादी कर दो, दैट्स इट, देखा जाएगा आगे। देखें, शादी साथ वाला घर आके नहीं करता, नहीं हमारे खुद के घर पेरेंट्स करते बिल्कुल हमारे पेरेंट्स करते हैं, खुद के पेरेंट्स करते हैं कि वो ये समझते कि नहीं बस ये कर देना है। लेकिन तो ये जुमला ऐड कर लेते हैं कि सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन होते हैं। हाँ, सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन मोस्टली हमारा ये माइंड सेट है ना, एक माइंड सेट पाया जाता है कि फीमेल समझती है कि माएँ समझती हैं कि हमने बस बेटी की शादी कर दी, बस अब ये सक्सेस है, शादी जो है ये सक्सेस है। हमें हमारा मीडिया भी इस चीज को पोर्ट्रे करता रहा है, अभी भी करता है लेकिन अभी कुछ ऐसे रियलिस्टिक प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं जिसमें हम ये दिखा रहे हैं कि शादी या ट्रू लव इज नॉट दी हैप्पी एंडिंग। ठीक है, क्योंकि हमारे हर चीज की हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है, शादी हो गई एंड देन हैप्पी एंडिंग। बेसिकली वो तो बिगिनिंग है, वो एक्चुअली बिगिनिंग है, अब आपका इम्तिहान शुरू है और क्या आपकी बच्ची तैयार है उस इम्तिहान से गुजरने के लिए? ये रियलाइज नहीं करते, वो समझते बस शादी हो गई वो लड़का संभाल लेगा, वो यूं लड़की आगे संभाल लेगी, सब होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता आया है, कौन सी कोई नई बात हो गई।
اس مائنڈ سیٹ کو ہمیں فیمیلز میں چینج کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے کہ ہم یہ ان کا مائنڈ سیٹ چینج کریں کہ پہلے آپ یہ ریئلائز کریں, جب ہم لیٹ سے کہ ہم سیٹ پہ بھی آن کیمرہ آتے ہیں تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم تیار ہیں, ہم ریڈی ہیں, ہم مینٹلی پریپیئرڈ ہیں ٹو فیس دا کیمرہ. یا اگر ہم بچے کا ایڈمیشن بھی کرانے جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کیا بچہ ہمارا 2.5 سال کا ہے, وہ ٹیسٹ کلیئر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. تو ہم بچی کو کیسے ایک کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بس تمہیں کرنا ہے, اور ایک جھونک دیا جاتا ہے اسے ایک سلسلے کے اندر کہ بس اب تمہاری کل شادی اور شادی ہو گئی. اور اس کے بعد آپ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ لڑکی ایک رشتہ شروع کرنے نہیں جا رہی, وہ ایک خاندان بلکہ ایک معاشرے کا حصہ بننے جا رہی ہے. اگر وہ خود مینٹلی سٹیبل نہیں ہے, اگر وہ خود تیار نہیں ہے اس نسل کو تیار کرنے کے لیے, تو یہ گھر کی خرابی تو ہے ہی ہے, انسانیت کی, معاشرے کی طرح سراسر تباہی ہے. ہم یہ کیا کہیں کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے, یہ معاشرے پہ سراسر ظلم ہے. جو ایک بچی 15 سال کی جس کو خود شاید اپنا بھی اچھا سارے سینیریو کو دیکھیں نا, سارے کے سارے سینیریو کو دیکھیں, پھر آپ نتیجہ مورل پھر آپ نکالیں. پیرنٹس شادی کر دیتے ہیں 15 سال کی عمر میں, 18 سال کی عمر میں, کچھ پیرنٹس ایسا کرتے ہیں. اگر بچی خاموشی کے ساتھ قبول ہے کر لے, اپنے اگلے گھر میں چلے گئی, تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ بچی بڑی فرما بردار ہے, بڑی اچھی بچی. اگر بچی کہے میں نے شادی نہیں کرنی, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تو ایک لیبل دے دیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے ماں نے کچھ نہیں سکھایا, یا بچی جو ہے ہاتھ سے نکل گئی ہے, باغی ہو گئی ہے. پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رائٹس کو اپروچ کرے, وہ ایسے انسٹیٹیوشن کا سے رابطہ کرے اور انہیں جا کر بتائے کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. اور اس طرح کی, جیسے اب دیہی علاقوں کی بات کریں, وہاں تو فونز بھی نہیں دیے جاتے, تو کیا کریں؟ یہ بڑا ایک گمبھیر معاملہ ہے. تو اس میں تو یا ہم لوگوں کو کسی نے کانٹیکٹ کر لیا, ہمارے, میں تو کہوں گی کہ نمبرز بھی آپ شیئر کریں اسکرین کے اوپر, کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ کسی کے ساتھ ہو رہا ہے جہاں جہاں یہ آن ایئر سنا جا رہا ہے, بیکاز میڈیا از دی اونلی وے, اینڈ آن فٹ جو ہم کام کر رہے ہیں, ہم آن گراؤنڈ اتر کے جو کام کر رہے ہیں, تو وہاں جو بچی ہم سے کانٹیکٹ میں آ گئی تو وہ تو ہم سے کر سکتی ہیں, لیکن جو نہیں پہنچ سکی تو وہ تو اچھا آپ کیسے پھر ان کو سپورٹ کیسے کرتے ہیں؟ اگر لیٹ سے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا کیس آتا ہے, فار ایگزامپل آ گیا کہ کسی نے ہمیں کہا کہ یہ سچویشن ہے, تو ہم پہلے تو اس کا سارا ڈیٹا نکلواتے ہیں, نادرا کے تھرو ویریفائی کرواتے ہیں کہ یہ جو بچی ہے اس کی ولدیت وغیرہ کیا ہے, کہاں رہتی ہے, کیا اس کا سلسلہ ہے. اس کے بعد اس علاقے کے جو یو سی کا آفس ہے اس کو اپروچ کیا جاتا ہے, اس سے کہا جاتا ہے بچی آپ کے پاس رہتی ہے؟ نہیں, ہمارے پاس بچی تو obviously اگر کانٹیکٹ کیا اس نے, وہ اپنے گھر میں, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بچی کو اس کے گھر تک پہنچائیں, اور ہم میک شور کریں کہ وہاں پہ اسے وائلنس نہ ہو. ہم اس کے گھر والوں کو وہاں سے انٹیمیشن دیتے ہیں, لیگل نوٹس بھجواتے ہیں کہ اب یہ بچی جو ہے آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے, یہ لا موجود ہے, اور اگر آپ نے کیا تو آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. جب تک یہ معاملات حل نہیں ہو جاتے, بچی کو ہم سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں بیٹا, وہ کیونکہ جہاں ہمیں والدین کو پریشر دینا ہے وہاں ہم بچی کو بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو بیٹا وہ تمہارے والدین ہیں, ہاں وہ تمہارے لیے برا نہیں سوچ رہے, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں انہیں سمجھانے کی. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم علاقے میں کچھ ایسی اینٹیز کو انوالو کرتے ہیں جو یہ میک شور کریں کہ آگے اس بچی کے ساتھ کچھ ناجائز نہ ہو, اور دوسرا بچی انسٹیڈ کے وہ آفینسو ہو جائے کہ بھائی اس انسٹیٹیوٹ نے بجائے مجھے اپنے پاس رکھنے کے واپس بھیج دیا. دیکھیں دارالامان اور یہ جو ہاسٹیج اور یہ جو شیلٹرز اور اس طرح کی جو جگہ ہیں, وہ کبھی بھی ہم نہیں, ہماری بیٹیوں کو بھی نہیں کہیں گے کہ وہاں پہ جا کے رہیں. ہاں کیوں گورنمنٹ نے بنائی ہے نا, کیوں نہیں کہیں گے؟ دیکھیں والدین سے بہتر پناہ گاہ کوئی نہیں ہوتی. جو آپ کا گھر, جہاں پہ آپ کی انڈیویجول اینٹی ہے, اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں. ہاں اگر وہ آپشن نہیں ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی وہاں آئے. تو ہماری پہلی کوشش کیا ہوتی ہے کہ بچیاں اپنے ہی گھر میں پیرنٹس کے ساتھ رہیں, اور ان کی آپس میں جو بانڈنگ ہے وہ قائم رہے, وہ جو ہے ٹوٹے نہ. کیونکہ جب یہ اعتبار ختم ہونا شروع ہو گیا تو ہر وہ بچی جو شاید ایک چھوٹی سی چیز پہ انوائے ہوگی تو وہ بھی شاید گھر چھوڑنے پہ راضی ہو جائے گی, اور پھر وہ ہمارے انسٹیٹیوشن تک پہنچے یا دوسری اچھی انسٹیٹیوشن تک پہنچے نہ پہنچے, وہ غلط ہاتھوں پہ بھی لگ سکتی ہیں. تو پہلے تو ہم نے اپنے معاشرے کا ڈیکورم جو ہے اس کو مینٹین کرنا ہے, ہم نے اپنے بڑوں کی ڈگنیٹی کو جو ہے ہرٹ نہیں کرنا ہے. تو ہم اس طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ بچی وہاں رہے, اور گھر والوں کو انٹیمیشن دے دی جائے, ان کو سمجھا دیا جائے کہ دیکھیں یہ آپ قانوناً ٹھیک نہیں کر رہے, اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے خلاف ایکشن لیا جائے گا, اور اداروں سے الگ الگ نوٹسز ان تک چلے. لیکن اگر وہ پھر بھی کر دیں تو پھر آپ لوگ ایکشن واقعی لیتے ہیں؟ نہیں, اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم ایسے بچی کو سیل فون تک خرید کر ہم دیتے ہیں کہ اگر ایسا کچھ ہو تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں, اور ہم وقتاً فوقتاً کانٹیکٹ کرتے رہتے ہیں, پوچھتے رہتے ہیں آپ ٹھیک ہیں بیٹا, سب ٹھیک ہے. اگر ایسا کچھ ہو تو ہم لوگ دین اینڈ دیر موبائل بھیجتے ہیں اور بچی کو وہاں سے اپنی شیلٹر کے اندر لے آتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے پروسیجر. اور فردر اگر پھر بھی پیرنٹ, کتنے کیسز ہیں جن کو موبائل فونز دیے اور پراپر چیک اپ کیا ہے کہ موبائل فونز کی اول تو نوبت نہیں آتی, اب بچوں کے پاس ایسے کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے نا. اول تو جیسا کہ ہم بات کریں کہ موبائل فونز دینے کی نوبت جو ہے بڑے علاقوں میں, جیسے ہمارے بڑے شہر ہیں
وہاں پر ضرورت نہیں آتی, بچوں کے پاس آلریڈی موبائل فون ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں انٹیریئر کی تو وہاں موسٹلی ہم لوگوں نے ایسے قریباً 12 to 16 ایسے کیسز ہمارے پاس ہیں قریباً. اس میں ہم نے یہ کیا کہ جو وہاں کے سرپنچ ہوتے ہیں علاقے کے بڑے جو ہیں وہ ان کو اپنے پاس شیلٹر میں رکھ لیتے ہیں, یعنی کہ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں, اور ان کے ساتھ ان کی جو فیملی ہے ان کا کوئی ایک بندہ رکھ دیا جاتا ہے فور دا ٹائم بینگ. تو وہ بائی دا ٹائم پیرنٹس خود ہی جو ہے سمجھ جاتے ہیں کہ پریشر اتنا ڈیولپ ہو گیا ہے, ہم کچھ کریں گے تو کچھ ہوگا. اور ایک کیس میں ایسا ہوا بھی کہ ہم لوگوں نے ڈراپ کیا اور بعد میں پیرنٹس نے گھر میں ہی ایک ماحول کر کے اور نکاح پڑھوا دیا, اور بچی کی رضامندی ہو یا نہ ہو, کہتے جی اب تو نکاح ہو گیا, اب تو بچی ہماری جائے گی. تو ہم نے پھر بھی اس کو وہ لیٹیگیشن دے کر پراپر اس پہ ہم نے پٹیشن کیا اور بچی کو اپنے پاس لے کر آئے, اور ہم نے 3 years کا مارجن دیا کہ 3 سال بعد بچی کی جو ہے رخصتی کی جائے گی, چونکہ وہ 15 سال کی تھی, 18 سال کی بچی نہیں تھی, شی واز ریئلی انڈر ایج. تو یہ تو ظلم ہے سراسر, اور ہمارا جو ہے کیا کہتے ہیں قانونی نظام بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ پتہ ہونا چاہیے ہماری بچیوں کو کہ اگر ایسا کبھی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ بیٹا تو آپ ضرور رابطہ کریں, ایسے انسٹیٹیوشن ہیں, اور آپ اپروچ کریں ان جگہوں پر جا کر اور اپنے حق کے لیے لڑیں, کیونکہ حق جو ہے وہ چھینا جاتا ہے. مانگنے سے اگر نہیں مل رہا تو چھیننا آپ کا حق ہے, اور آپ غلط نہیں, اس چیز میں آپ غلط نہیں ہیں. ایسڈ اٹیک کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ خواتین کے ساتھ یہ پرابلم بہت زیادہ آ رہا ہے, بلکہ آپ تو اس پر وومن امپاورمنٹ میں تو اس کے کیسز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ انسان بیان بھی نہیں کر سکتا. کیا کہیں گی ایسڈ اٹیک کے حوالے سے؟ دیکھیں اس ایسڈ اٹیک سے کام کرنے میں سب سے پہلا تو مسرت مصباح صاحبہ کا نام ہے, جن کے کولیبریشن میں ہم نے بہت سارے کام کیے. وہ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل لیول پر اب ایک ادارہ چلا رہی ہیں, جو ان عورتوں کو نہ صرف اس ٹراما سے نکالتی ہیں بلکہ ان کو آگے امپلائمنٹ بھی کرتی ہیں, ٹریٹمنٹ بھی کرتی ہیں, ملٹیپل سرجریز جو شاید عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. وہ تو ہونے کے بعد ہے نا. ہاں یہ بتائیے کہ ہو ہی نہ یا کیا وجوہات ہو ہی نہ, یہ ہو ہی نہ کا تو یہ ڈبیٹ گورنمنٹ کے ہاتھ میں. ہم لوگوں نے بہت سارے لیٹرز لکھے. پہلے کوئی بھی جائے وہ ایک بوٹل خریدنا میرے خیال سے ہر جگہ اویلیبل ہوتی تھی, اب نہیں اویلیبل ہے. اب اس لیے نمبرز آف انسیڈنسز بھی کم ہو گئے ہیں. لیکن ابھی جیسے اب ایسے ایریاز جہاں پر ہمارا قانون بھی پہنچ نہیں رکھتا وہاں پر کام ہونا باقی ہے. ایسا تو کوئی ایریا نہیں ہے. نہیں, ایسا ہے, ایسے بہت سارے ایریاز ہیں جیسے ہم قبائلی علاقے ہیں, وہاں پر ہمارا قانون ان پر بھی لاگو ہوتا ہے لیکن وہاں تک پہنچ نہیں پاتے, وہ بچیاں ہم تک نہیں پہنچ پاتی. تو وہاں پر بچیاں نہ پہنچی وہ ایک علیحدہ بات ہے. گورنمنٹ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے, نہ قانون کا کردار ہے. بتائیے تو اگر وہاں پر بھی مطلب اس کی اویلیبلٹی کو کنٹرول کیا جائے کہ ایسڈ اویلیبل نہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ بچیوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ان کو تھریٹ ہے ایسا اور وہ فیل کر رہی ہیں کہ ایسا کوئی بھی شخص یا ان کا کوئی ایسا آس پاس ان کے سراؤنڈنگ میں کوئی ایسا شخص ہے جو یہ سٹیپ لے سکتا ہے. اب یہ صرف مرد نہیں کرتے, ہمارے پاس جو کیسز ہیں وہ صرف مرد نہیں کرتے, ایسا فیمیلز نے فیمیلز کے ساتھ جیلسی میں بھی کیا ہے. ہماری ایک بہت اچھی لائر ہیں, ان کا جو ہے نام ناہید ہے, ان کے ساتھ بھی ایک کیس ہوا کہ انہوں نے ایک کیس لڑا تھا اور بہت ہی بہادری کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا سامنے والی کرمنل پارٹی کا, اور وہ جیت گئیں. اور جیتنے کے بعد ان کو کافی تھریٹ دیے گئے کہ تمہارے بچے کو اغوا کر لیں گے, یہ کر لیں گے. جب ان سے وہ بات نہ بنی کیونکہ پولیس پروٹیکشن تھی, تو انہوں نے موقع پاتے ہی ان کو ایسڈ اٹیک کیا, اور وہ چونکہ ایک عورت کے لیے اس کا چہرہ. اچھا یہ بتائیے اب اس کے لیے اسپیشل قانون ہے. خدا نخواستہ اگر یہ معاملہ ہو گیا ہے دین آپ کے پاس آ گیا, اب کیا کرنا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو گورنمنٹ اس کے اوپر قانون سازی کر چکی ہے. چہرے کے اوپر, یہ جو ہمارا ریجن ہے نا نیک سے اوپر, اس کے اوپر کوئی بھی مارک آپ کو آتا ہے تو اس کے لیے بہت اسٹرکٹ قانون ہے, مطلب بہت سخت سزائیں ہیں کہ اگر آپ کوئی فیمیل ہو چاہے میل ہو, آپ اس کے یہ ریجن کو, کیونکہ یہ ہماری پہچان ہے, یہ ہمارا کانفیڈنس ہے, یہ ہمیں صرف جو ہے فزیکلی نہیں بلکہ ہمیں مینٹلی جو ہے کل کر دیتی ہے, یہ چیز ہمیں ڈسٹروائے کر دیتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو اس کے لیے اسپیشل قانون سازی ہو چکی ہے. تو اگر آپ کو کہیں سے تھریٹ ہے یا آپ کو کوئی ہلکی بھی خروچ آتی ہے یا آپ کو کوئی ہرٹ کرتا ہے تو فوراً آپ اس کو رپورٹ کریں تاکہ اگلا بندہ اس کیفرے کردار تک پہنچے کہ وہ دوبارہ فردر اسٹیپ اٹھانے سے ڈرے, اور اس کو فالو اپ چھوڑے نہیں. لیٹ سے کہ بچوں کا کسی نے مارا پیٹا, ناک ٹوٹ گیا, الماری پہ سر لگا تو بچے کہتے کوئی بات نہیں, ہیل ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, چھوٹی سی بات ہے. لیکن وہ یہ نہیں سوچتی آج ناک ٹوٹا ہے کل کو تذاب. اس کے لیے کیا قانون سازی ہوئی ہے؟ دیکھیں 337F 337F 1 F2 F5 تک جو ہے اس طرح کے جو ہے سیکشنز موجود ہیں, جس کے اندر آپ کو 5 سال سے لے کر
12 साल तक की सजा हो सकती है, और ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में काउंट होता है अगर ये फेस के एरिया में आपका कोई मार्क है, फ्रैक्चर आपको आता है, आपको कोई कट लगा है, आपको किसी ने नोचा है, आपको किसी ने कोई ऐसा एसिड या केमिकल आपके ऊपर फेंका है कि जो इतना विजिबल नहीं लेकिन एटलीस्ट कान के पीछे या ऊपर, ये पूरा जो रीजन आपका है फेस का, इसमें आपको हर्ट किया, आपके बाल, हाँ आपके बाल नोचे हैं, आपको गंजा करने की कोशिश की, आपके बाल काट दिए हैं, तो इसमें बहुत सख्त सजाएं हैं। लेकिन इसमें आप पहले, सबसे पहले हमारे यहाँ देखें लॉ अवेयरनेस नहीं है। मैं हमेशा ये पॉइंट उठाती हूँ कि हमारे एजुकेशन के अंदर, हमारे सिलेबस के अंदर कानून अवेयरनेस का कोई ना कोई। आपने कभी इस पर आवाज उठाई है? फर्ज के तौर पे अगर खुदा ना खास्ता कोई लड़की इसका निशाना बनाई गई है, बेशुमार बनाई जाती है, लेकिन मैं फिर भी यही वर्ड यूज करूंगी कि अल्लाह सबकी बच्चियों की इज्जतें महफूज रखे। अगर कोई बच्ची इसका निशाना बनाई गई है, अब उसका फेस तो तबाह हो गया, बिल्कुल ठीक है, आप जितनी मर्जी सर्जरी करा लें, उसका फेस वो वापस नहीं होता, बेहतर जरूर हो जाता है पहले की निस्बत, लेकिन फेस ऐसा होता है। बहुत से प्रोग्राम्स चैनल्स ने मुख्तलिफ इस पर दिखाए हैं, मुख्तलिफ निजी चैनल्स ने, और उसकी सजा 5 साल, 6 साल, 7 साल या हद 11 साल रखी गई है इसकी। क्या ये काफी है? क्या कोई मर्द शादी के लिए तैयार होगा किसी ऐसी लड़की से जिसके मुंह पर एसिड गिराया होगा या उसका चेहरा खौफनाक होगा? देखें ये नहीं एग्री होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये काफी तो नहीं है। देखें, आवाज उठानी चाहिए ना आप लोगों को। हाँ, आवाज उठानी चाहिए इसके ऊपर। अगर ये एसिड अटैक्स जो हैं, इसके अंदर सजाओं को करना, ऐसे बहुत सारे बिल्स पास भी हुए हैं और अभी भी इस पे काम चल रहा है। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि इसे हमें अपनी एजुकेशन का हिस्सा बनाना चाहिए, अवेयरनेस को। इसी तरीके से हमने अलग अलग डिपार्टमेंट को, जैसे मोहतसिब आला के साथ हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं। अभी भी हमारी एक रिसेंट मीटिंग हुई जिसमें हमने ये कहा कि अगर रेप केसेस, जैसे अभी आप रिसेंट केस जो मोटरवे वाला केस हुआ था, उसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी रिलीज निकाली, हमने बहुत सारे मीटिंग्स किए, सेमिनार्स किए, मीडिया ने भी उसको हाइप। देखिए ये हमारी सक्सेस है, ये हमारी सक्सेस है और हम इस पे काम करें और हम रियली चाहते हैं। और जिसके साथ रेप हुआ है उसकी क्या सक्सेस है? कभी आपने सोचा? देखें अब ये वो चीजें हैं कि हम शायद अंदाजा भी नहीं कर सकते उस चीज का कि किस तरीके से उस बच्ची को सब्र आए, या उस औरत को आएगा भी कि नहीं आएगा, वो आगे अपनी जिंदगी किस तरीके से जी पाएगी। मैं उस औरत को लिटरली, मैं सोशल फोरम पर तो शायद मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं डाली, लेकिन मैं अभी इसका फायदा उठाते हुए कहूंगी कि उस औरत को रियली सलाम है, उसकी हिम्मत को, कि वो इस डिपार्टमेंट तक गई और उसने ये सारी लिटिगेशन अभी तक फेस कर रही है। वो उसने ये इतनी गट्स उसमें थे कि उसे सबको आकर बताया कि मेरे साथ ये हुआ है, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट खातून थी। अब जो अनमैरिड 2 बच्चों की माँ थी, 3 माँ की, 5 माँ की, 10 माँ की बच्चियां होती उनका हैं, तो उनके हवाले से क्या कहेंगे? मतलब मेरा तो, मैं खुद इस चीज की हामी हूँ कि ऐसे लोगों को तो जिंदा रहने का बिल्कुल राइट नहीं है। जिस तरह की करते हैं, मतलब दरिंदगी की इंतहा है। हमारी छोटी बच्चियां, हम लोग तो मतलब सोच भी नहीं सकते, हम शायद कांप जाते हैं उस एक ख्याल से भी कि कोई उनको गलत नजर से देख ले तो हम सो नहीं पाते। कोई ऐसी कॉल आ जाए, कोई ऐसा मैसेज आ जाए कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं है, तुम बाहर निकलो, तुम कॉलेज से निकलोगी तो हम ये देख लेंगे, तो हम सो नहीं पाते। तो मतलब इस तरह का हादसा हो जाए तो मतलब बच्ची क्या, हम लोग खुद शायद जहर खा लें। तो मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों के लिए तो बहुत ही सख्त कानून होना चाहिए। कानून तो है नहीं, ये इतनी सख्ती काफी नहीं है। अगर लेजिस्लेशन इसका आंसर ये। बहुत शुक्रिया आपका ज़ारा भट्टी, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, इसके साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।